آج ہم مرزا حسن خان کی کتاب شمشیر سے زنجیر تک میں سے ایک خاص باب صبح آزادی کا انقلاب پر بات کر رہے ہیں جی اور کوشش یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ مصنف نے خود اپنی نقطہ نظر سے 1947 میں گلگت بلتستان میں جو واقعات شروع ہوئے انہیں کیسے دیکھا اور بیان کیا۔ جی ہاں، اور اس وقت کے حالات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ مصنف بتاتے ہیں، 27 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ کشمیر نے بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ اچھا، اور یہ فیصلہ پاکستان کے ساتھ پہلے سے ایک اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ موجود ہونے کے باوجود ہوا۔ جی، یعنی معاہدہ قائمہ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، جس کا مطلب تھا کہ بھئی ریاست کی جو حیثیت ہے وہ فی الحال برقرار رہے گی جب تک کوئی نیا فیصلہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو مصنف لکھتے ہیں کہ بھارت نے پھر اسی الحاق کو اب کہلے بنیاد بنا کر اپنی فوجیں کشمیر بھیجنا شروع کر دی۔ تو اس سے ظاہرہ کشیدگی بڑی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ مصنف کے نزدیک یہی وہ ایک آپ کہہ لیں چنگاری تھی جس نے گلگت بلتستان میں پھر آزادی کی جو جدوجہد ہے اس کو ہوا دی۔ تو مصنف اس وقت خود کہاں تھے؟ کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ بنجی میں تعینات تھے۔ جی، بنجی میں تھے۔ تو جب انہیں وہاں یہ الحاق کی خبر ملی 27 اکتوبر کو، ان کا اور جو دوسرے مسلمان فوجی تھے ان کا کیا رد عمل تھا؟ یقیناً تشویش تو ہوئی ہوگی۔ بالکل، مصنف لکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی تشویشناک خبر تھی، نہ صرف ان کے لیے بلکہ فوج میں جو دوسرے مسلمان افسر تھے، سپاہی تھے، ان سب کے لیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے فوراً مطلب خبر ملتے ہی گلگت میں لیفٹیننٹ حیدر خان تھے، ان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ اچھا، تو یہ رابطہ صرف مطلب اطلاع دینے کے لیے تھا یا کوئی لائحہ عمل پہ بھی بات شروع ہو گئی تھی فوراً؟ دیکھیں، مصنف کے بیان سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ صرف اطلاع کا تبادلہ نہیں تھا، مطلب صورتحال کتنی سنگین ہے اس کا اندازہ لگایا جا رہا تھا، اور شاید ذہنوں میں یہ بات آنی شروع ہو گئی تھی کہ اب کرنا کیا ہے۔ یعنی ایک ممکنہ رد عمل پر غور شروع ہو گیا تھا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور یہ جو ابتدائی بے چینی تھی، یہ جو رابطے تھے، یہ پھر 31 اکتوبر کی رات تک ایک آپ کہیں ٹھوس منصوبے کی شکل اختیار کر گئے۔ اچھا، 31 اکتوبر کو؟ جی، 31 اکتوبر کی رات مصنف کافی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ گلگت میں جو ڈوگرا گورنر تھے بریگیڈیئر گھنسارا سنگھ، جی انہیں گرفتار کیا جائے، اور اس میں پھر استور میں جو فوجی دستے تھے ان سے بھی رابطہ کیا گیا، اور جو اہم جگہ تھیں ان کے محاصرے کا بھی ایک پلان بنا۔ اس منصوبے میں ایک نام اکثر آتا ہے، میجر براؤن کا، جو گلگت اسکاؤٹس کے انگریز کمانڈنٹ تھے۔ ان کا کیا کردار تھا اس سارے معاملے میں؟ کیا وہ مکمل طور پر ساتھ تھے؟ دیکھیں، مصنف یہاں ایک کافی دلچسپ صورتحال بتاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میجر براؤن کو بظاہر تو اعتماد میں لیا گیا تھا اور انہوں نے مطلب تعاون کا اشارہ بھی دیا، اندھیا دیا، لیکن مصنف کو کہیں نہ کہیں یہ لگتا تھا کہ ان کی اصل وفاداری وہ پوری طرح واضح نہیں ہے۔ اچھا، مطلب ایک غیر یقینی سی کیفیت تھی ان کے حوالے سے۔ بالکل بالکل، مصنف کے مطابق یہ ایک غیر یقینی عنصر تھا جسے انہیں نپٹنا تھا، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب منصوبے پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک، تو پھر عمل درآمد ہوا 1 نومبر کی صبح، گورنر کی گرفتاری۔ یہ کیسے ہوئی؟ کیا کوئی مزاحمت ہوئی، کوئی لڑائی جھگڑا؟ اصل میں مصنف کے مطابق یہ کارروائی حیران کن حد تک خاموشی سے اور بڑی منصوبہ بندی سے ہوئی۔ اچھا، جی، گورنر گھنسارا سنگھ کو ان کی جو رہائش گاہ تھی وہیں پر گرفتار کیا گیا، اور مصنف لکھتے ہیں کہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، بغیر کسی خون خرابے کے۔ جی بالکل۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ صبح تک تو گلگت شہر میں زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہیں۔ کمال ہے۔ اور وہ اس میں ٹیلی فون لائنوں کی اہمیت کا بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ مواصلات ویسے بھی محدود تھے۔ جی ہاں، اس زمانے میں تو ویسے ہی مشکل ہوتا ہوگا۔ بالکل، اور بعض اوقات ناقابل اعتبار بھی ہوتے تھے رابطے، لیکن ان ٹیلی فون لائنوں کے ذریعے ہی مختلف پوسٹوں سے وہ رابطہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اتنی تیزی سے بدلتی صورتحال میں رابطہ کتنا اہم تھا۔ بالکل۔ تو گلگت پر تو کنٹرول ہو گیا، لیکن بنجی، جہاں مصنف خود پہلے تھے، وہ گیریزن تو ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ وہاں تو مہاراجہ کی فوج کی نفری زیادہ تھی۔ یقیناً بنجی فوجی لحاظ سے اور اسٹریٹجک لحاظ سے بہت اہم تھا۔ گلگت تو پہلا قدم تھا۔ صحیح۔ بنجی میں جیسا آپ نے کہا، مہاراجہ کی فوج کی نفری بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، اور مصنف کو یہ خطرہ تھا کہ اگر وہاں سے کوئی مزاحمت ہوتی ہے تو یہ پورا انقلاب، یہ پوری جدوجہد
خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ فوراً بنجی کا رخ کیا؟ جی، گلگت پر کنٹرول حاصل کرنے کے فوراً بعد یعنی 3 نومبر کو مصنف نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بنجی جائیں گے۔ خود جائیں گے؟ جی، لیکن خود جانے سے پہلے انہوں نے ایک وفد آگے بھیجا۔ اس میں کیپٹن احسان علی خان تھے اور ایک مقامی رہنما تھے شاہ رئیس خان۔ اچھا، وفد کیوں بھیجا پہلے؟ تاکہ وہ وہاں جا کر پہلے حالات کا اندازہ لگائیں ٹھیک۔ اور جو وہاں مسلم فوجی ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں، ان تک پیغام پہنچائیں۔ یعنی زمین ہموار کرنے کے لیے ایک طرح سے۔ بالکل بالکل۔ اور گلگت کی ذمہ داری وہ دوسروں کو سونپ کر خود بنجی جانے کی تیاری کی۔ تو مصنف کا اپنا سفر کیسا رہا پھر بنجی کی طرف؟ کیا انہیں راستے میں کچھ اندازہ تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ لڑائی چل رہی ہوگی یا حالات قابو میں آ چکے ہوں گے؟ مصنف اپنے سفر کو کافی شدید غیر یقینی کی کیفیت میں بیان کرتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ ظاہر ہے۔ راستے میں یہی خدشات تھے کہ پتہ نہیں بنجی میں لڑائی ہو رہی ہو یا جو ڈوگرا افسران ہیں وہ ابھی تک کمان سنبھالے ہوئے ہوں۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ راستے میں ہی انہیں پھر اطلاعات ملنا شروع ہو گئیں۔ اچھا، کیسی اطلاعات؟ کہ بنجی میں جو مسلم فوجی تھے انہوں نے اس وفد کے پہنچنے پر جو کیپٹن احسان علی اور شاہ رئیس خان کا وفد تھا، جی ان کی آمد پر خود ہی کارروائی کر کے ڈوگرا افسران کو یا تو غیر مسلح کر کے گرفتار کر لیا ہے یا وہ بھاگ گئے ہیں۔ زبردست، تو یہ تو بڑی کامیابی تھی۔ جی ہاں، یہ خبر یقیناً ان کے لیے بہت حوصلہ افزا تھی۔ مطلب راستے میں ہی انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ بنجی بھی اب محفوظ ہے۔ مصنف نے اپنی کتاب میں یہ جو میجر احسان علی خان کو پہلے بھیجنے کا ذکر کیا ہے، کیا اس کو صرف قاصد بنا کر بھیجنا کہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ یا کوئی حکمت عملی بتائی ہے؟ نہیں، وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ صرف پیغام پہنچانا نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ اچھا، کیا حکمت عملی تھی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک متحدہ کمان قائم کرنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مختلف جگہوں پر الگ الگ کاروائیاں ہوں اور افراتفری پھیلے۔ صحیح، یعنی کوارڈینیشن ہو۔ جی، کوارڈینیشن ہو۔ دوسری بات، وہ بنجی میں جو فوجی تھے ان کی وفاداری کو بھی یقینی بنانا چاہتے تھے کہ وہ واقعی ساتھ ہیں۔ ٹھیک۔ اور تیسرا، ان کے ذہن میں یہ منصوبہ تھا کہ بنجی کو محفوظ کرنے کے بعد اس انقلاب کا، اس تحریک کا دائرہ جو ہے وہ اسکردو اور باقی علاقوں تک پھیلایا جائے۔ یعنی یہ صرف گلگت یا بنجی تک محدود نہیں رکھنا تھا؟ بالکل نہیں، وہ اسے ایک منظم جدوجہد بنانا چاہتے تھے، نہ کہ کوئی وقتی بے ترتیب قسم کی بغاوت۔ سمجھ گیا، تو یہ ایک بڑا منصوبہ تھا۔ جی، اور جب مصنف خود بنجی پہنچے تو وہاں کا کیا منظر تھا؟ استقبال کیسا ہوا؟ مصنف لکھتے ہیں کہ ان کا بہت پرتپاق استقبال ہوا۔ فوجی بہت پرجوش تھے، آزادی کے نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچتے ہی فوراً فوجیوں سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے خاص طور پر نظم و ضبط برقرار رکھنے پر زور دیا۔ اچھا، جوش کے ساتھ ہوش بھی۔ بالکل، اور یہ کہ آزادی کا جو مقصد ہے اس پر سب متحد رہیں۔ اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اسی دوران پھر کرنل احسان علی خان اور میجر احسان علی یہ دونوں بھی وہاں پہنچ گئے، جس سے جو انقلابی کمانڈ تھی وہ مزید مستحکم ہو گئی۔ یعنی قیادت مضبوط ہو گئی۔ جی، قیادت مضبوط ہو گئی۔ تو اگر ہم مصنف کے بیان کردہ ان ابتدائی دنوں کا اس باب کا ایک خلاصہ کریں تو کیا اہم نکات نکلتے ہیں؟ جی دیکھیں، مصنف کے اپنے نقطہ نظر سے چند باتیں بہت واضح ہیں۔ پہلی تو یہ کہ گلگت میں جو کارروائی ہوئی وہ بہت تیز رفتار تھی، فیصلہ کن تھی، اور اہم بات یہ کہ بغیر خون خرابے کے انتظامی کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دوسرا، بنجی کی جو فوجی اور اسٹریٹجک اہمیت تھی اس کو انہوں نے فوراً سمجھا اور اس کی طرف پیش قدمی میں دیر نہیں کی۔ صحیح۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ شروع سے ہی ان کی کوشش تھی کہ ایک منظم کمان قائم کی جائے تاکہ انتشار نہ پھیلے، افراتفری نہ ہو۔ ایک سینٹرل کمانڈ ہو۔ جی، اور ایک اور بات جو مصنف اپنی تحریر میں بار بار لاتے ہیں، وہ غیر جنگجو قیدی تھے جیسے گورنر یا دوسرے افسران، ان کی حفاظت کو یقینی بنانے پر بھی وہ زور دیتے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ایک قابل ذکر پہلو ہے۔ تو واقعی اگر ہم مصنف کے بیان کو دیکھیں تو یہ ابتدائی لمحات جو تھے وہ قیادت کے امتحان کے لمحات تھے۔ بالکل، فوری فیصلے کرنے تھے، صورتحال انتہائی غیر یقینی تھی، اور اس سب کو ایک منظم جدوجہد میں بدلنے کی کوشش تھی۔ جی ہاں۔
یہ بات بھی غور طلب ہے، جیسا آپ نے کہا کہ اس انقلابی جوش و خروش میں فوجی نظم و ضبط کو برقرار رکھنا یہ کتنا بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ یقیناً یہ ایک نازک توازن تھا۔ ایک طرف آزادی کا جوش تھا، دوسری طرف فوجی ڈسپلن کی ضرورت تھی۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس شدید دباؤ کے عالم میں وہ فیصلے کیسے لیے گئے ہوں گے جن کے نتائج نے پھر پورے خطے کی تاریخ پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے۔ جی، یہ واقعی تاریخ کے وہ لمحات ہیں جن پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ وہ وقت ہے 1947 گلگت کی آزادی کے بالکل بعد کا، کافی ہلچل والا دور تھا۔ جی بالکل، اور ہم خاص طور پر مصنف یعنی کرنل حسن خان ان کی نظر سے دیکھیں گے کہ بنجی گریجن کا کیا معاملہ تھا اور وہاں کی فوجی اور سیاسی صورتحال کیا تھی۔ ہاں، اور یہ بات اہم ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے وہ صرف اسی کتاب اور مصنف کے بیان پر مبنی ہے، کوئی باہر کی معلومات یا تجزیہ شامل نہیں کر رہے۔ بالکل صحیح۔ یہ دور ویسے بھی تاریخ میں بڑا نازک سمجھا جاتا ہے۔ آپ سوچیں، آزادی ابھی ملی ہے اور فوراً ہی نئے چیلنجز سامنے آ گئے۔ خاص طور پر بنجی میں جو ڈوگرا فوج بیٹھی تھی وہ ایک بڑا خطرہ تھی۔ تو مصنف جب نومبر 1947 کے شروع میں گلگت پہنچتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ گورنر گنسارا سنگھ تو گرفتار ہو چکا تھا، پاکستان کا جھنڈا بھی لگ گیا تھا، مگر ماحول میں ایک عجیب سی ٹینشن تھی، ایک بے یقینی تھی۔ بظاہر سکون لیکن اندر سے ایک کھچاؤ سا۔ ہاں، خاص طور پر جب وہ بنجی سے ہو کر آئے، وہاں انہوں نے JCO سے ملاقات کی، یعنی جونیئر کمیشنڈ آفسران سے، تو ان کی آنکھوں میں جو مایوسی اور بے چینی دیکھی اس نے مصنف کو کافی پریشان کیا۔ جی، اور اسی دوران گلگت میں ایک عبوری حکومت بھی بن گئی تھی جسے مصنف مجلس کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ مجلس، اس کا کیا کردار تھا مصنف کی نظر میں؟ مصنف کے مطابق تو اس مجلس پر میجر ولیم براؤن کا کافی اثر تھا، اور یہ لوگ زیادہ تر آپس کی سیاسی جوڑ توڑ، کون کس عہدے پر لگے گا، پاکستان سے الحاق کرنا ہے یا نہیں، ان بحثوں میں زیادہ مصروف تھے۔ اوہ، تو فوجی معاملات ایک طرف رہ گئے اور سیاست زیادہ اہم ہو گئی۔ مصنف کا تو یہی تاثر ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مجلس اصل خطرے یعنی بنجی میں موجود ڈوگرا فوج اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، ان کی ساری توجہ اندرونی سیاست پر تھی۔ تو یہ صرف سستی نہیں تھی بلکہ ترجیحات کا فرق تھا۔ مصنف کو لگ رہا تھا کہ اگر گلگت ہی ہاتھ سے نکل گیا تو یہ بحثیں تو بیکار ہیں۔ فوری تھا، حقیقی تھا، اور انہیں یہ دیکھ کر تشویش ہو رہی تھی کہ مجلس اس فوجی ضرورت کو نظر انداز کر رہی ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اور خطرہ تو واقعی سنگین تھا۔ بنجی میں 6 کشمیر انفینٹری تھی، اس میں سکھ فوجی بھی تھے۔ وہ کسی بھی وقت گلگت پر حملہ کر سکتے تھے یا انہیں کشمیر سے مدد مل سکتی تھی۔ جی ہاں، اسی لیے مصنف بار بار زور دے رہے تھے کہ بنجی پر فوراً کارروائی ہونی چاہیے، ورنہ یہ نئی آزادی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہیں پر وہ ٹکراؤ نظر آتا ہے، ایک فوجی ذہن جو فوری خطرے کو دیکھ رہا ہے اور ایک سیاسی ادارہ جو شاید مصلحتوں کا شکار تھا یا شاید اندرونی اتفاق رائے بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے۔ مصنف کی تحریر سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ مجلس کی اس رفتار سے بہت مایوس تھے۔ وسائل کی بھی شدید کمی تھی، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود مصنف نے خود ہی بنجی پر حملے کی پلاننگ شروع کر دی۔ یہ تو بہت بڑا قدم تھا، مجلس کی منظوری کے بغیر گلگت اسکاؤٹس حملہ کریں۔ انہوں نے تاریخ بھی مقرر کی، 31 اکتوبر سے 4 نومبر کے درمیان۔ اور وہ ہیلیوگراف والی بات، وہ کیا تھی؟ ہاں، وہ بھی ایک کوشش تھی۔ رام گھاٹ پل سے ہیلیوگراف کے ذریعے یعنی آئینے سے سورج کی روشنی کے اشارے سے بنجی میں اپنے ساتھیوں کو پیغام پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو پھر آپریشن کیسے ہوا؟ مصنف خود اسکاؤٹس کے ساتھ گئے، رات کے اندھیرے میں بنجی کی طرف پیش قدمی کی، وہاں کچھ فائرنگ بھی ہوئی جسے وہ سنائپنگ کہہ رہے ہیں۔ یعنی چھپ کر فائر کرنا۔ جی، آخرکار ہوا یہ کہ غالباً اندرونی بغاوت کے ڈر سے اور باہر سے اسکاؤٹس کے حملے کے دباؤ کی وجہ سے ڈوگرا فوج 2 نومبر کی رات کو بنجی کا قلعہ خالی کر کے بھاگ گئی۔ تو قبضہ ہو گیا؟ جی، قلعہ خالی ملا اور مجاہدین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ کافی سارا اسلحہ اور دوسرا سامان بھی ہاتھ آیا جو بعد میں بہت کام آیا ہوگا۔ لیکن مصنف کو ایک شبہ بھی تھا، ہے نا، کہ شاید میجر براؤن نے ڈوگروں کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ جی، وہ یہ شک ظاہر کرتے ہیں۔
ان کو لگتا تھا کہ ڈوگرے جس طرح نسبتاً منظم طریقے سے نکلے، ہو سکتا ہے انہیں پہلے سے اطلاع مل گئی ہو۔ یہ البتہ مصنف کا اپنا تجزیہ اور شبہ ہے۔ یہ واقعی اس وقت کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ کون کس کے ساتھ ہے کچھ واضح نہیں تھا۔ بالکل۔ اچھا، بنجی پر قبضے کے فوراً بعد ایک اور بڑا خطرناک لمحہ آیا۔ وہ کون سا؟ دریائے سندھ پر پرتاپ پل تھا، اسے پار کرنا تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ڈوگروں نے بھاگتے ہوئے پل پر بارودی سرنگیں لگا دی تھیں، اوہ خدایا! تو پھر؟ لیکن قسمت اچھی تھی، وہ سرنگیں پھٹی نہیں اور مجاہدین، سکاؤٹ سب محفوظ طریقے سے پل پار کر گئے۔ یہ تو معجزہ ہی لگتا ہے۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ اس کامیابی کے بعد پھر آگے پیش قدمی شروع ہوئی، روندو اور سکردو کی طرف۔ راستہ تو بہت مشکل ہوگا پہاڑوں کا۔ بہت مشکل۔ مصنف لکھتے ہیں کہ سخت موسم تھا، مشکلات تھیں، لیکن رضاکاروں کا جوش و جذبہ بہت زیادہ تھا۔ اسی دوران آگے بڑھتے ہوئے چلم چوکی پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ وہاں زیادہ مزاحمت نہیں ہوئی۔ تو یہ پیش قدمی اہم تھی تاکہ گلگت کی آزادی کو مستحکم کیا جا سکے، پھیلایا جا سکے۔ جی بالکل، تاکہ خطرہ صرف بنجی تک محدود نہ رہے بلکہ اسے مزید دور دھکیلا جائے۔ تو اگر ہم مرزا حسن خان کے نقطہ نظر کو سمیٹیں تو گلگت انقلاب کے فوراً بعد کی تصویر یہ بنتی ہے کہ ایک طرف سیاسی قیادت ہے، یعنی عبوری حکومت یا مجلس جو مصنف کی نظر میں فوری فوجی ضرورتوں پر دھیان نہیں دے رہی، اندرونی سیاست میں الجھی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف بنجی میں ایک بڑا فوجی خطرہ موجود ہے، جسے پھر مصنف نے اپنی فوجی سوجھ بوجھ اور گلگت اسکاؤٹس کی مدد سے بظاہر مرکزی قیادت کی مرضی کے یا حمایت کے بغیر ہی حل کیا۔ بالکل درست۔ مصنف کی تحریر میں مجلس کی کارکردگی پر، خاص طور پر فوجی معاملات میں سستی پر واضح تنقید ملتی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فوراً ایکشن لینا ضروری تھا، فیصلہ کن کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ اور ساتھ ہی وہ میجر براؤن جیسے باہر کے کرداروں پر بھی شک کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی نیت پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ جی، یہ پہلو بھی ان کی تحریر میں نمایاں ہے۔ یہ سب جان کر مصنف کے بیان کی روشنی میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ ابتدائی دن کتنے مشکل ہوں گے۔ ایک نئی آزاد ریاست کے لیے اندرونی سیاسی چیلنج بھی ہیں، باہر سے فوجی خطرہ بھی ہے۔ ان دونوں کے بیچ توازن رکھنا کتنا بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ یقیناً بہت بڑا چیلنج رہا ہوگا۔ یا پھر یہ سوچیں کہ جب آپ کے پاس ایک ملی جلی فورس ہو، کچھ باقاعدہ فوجی، کچھ پرجوش رضاکار جن کا شاید تجربہ کم ہو، اور اوپر سے مرکزی سیاسی قیادت کی سمت بھی واضح نہ ہو، تو ایسی فورس کو کمانڈ کرنا، ان سے کام لینا، یہ اپنے آپ میں کتنی بڑی انتظامی اور عسکری مشکل پیدا کرتا ہوگا۔ یہ وہ نکات ہیں جو مصنف کی کتاب کے ان حصوں سے ابھرتے ہیں اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ خاص طور پر جو بنجی کی صورتحال تھی نومبر 1947 کے شروع میں، اور پھر وہاں سے استور کی طرف جو پیش قدمی ہوئی، اس پر بات کریں گے۔ اور یہ اہم ہے کیونکہ مصنف خود ان واقعات کا حصہ تھے، تو یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک ذاتی تجربہ ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت کا دباؤ، وہ مشکلات، وہ سب ہمیں ان کی تحریر سے محسوس ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بنجی سے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ غالباً 3 نومبر کے آس پاس کی بات ہے۔ وہ پارکوتا رام گھاٹ پل کے قریب دریا کنارے ایک نگران چوکی پر تھے۔ اور وہاں کا ماحول کیسا تھا؟ مطلب کیا صورتحال تھی؟ وہ بتاتے ہیں کہ شدید سردی تھی، دریا کا کنارہ تھا اور سامنے دشمن موجود تھا، یعنی ڈوگرا ریجمنٹ کے سپاہی۔ اچھا، ڈوگرا ریجمنٹ جو اس وقت ریاست جموں کشمیر کی فوج تھی۔ جی، اور شاید عبداللہ خان کے کچھ سکاؤٹس بھی تھے، ایسا مصنف کا اندازہ ہے۔ ان کو سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ دشمن کسی بھی وقت دریا پار کر سکتا ہے۔ اور یہ خدشہ اس لیے بھی زیادہ تھا، جیسا کہ وہ لکھتے ہیں کہ ان کے پاس بھاری ہتھیار نہیں تھے، مطلب کوئی توپ خانہ یا موٹر وغیرہ نہیں تھے جن سے دشمن کو دریا پار کرنے سے روکا جا سکے۔ ہاں، یہ بے بسی کا احساس ان کی تحریر میں بہت واضح ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وسائل کی شدید کمی تھی۔ اور اسی دوران ایک اور دلچسپ بات جو وہ لکھتے ہیں وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے بارے میں ہے۔ وہ انہیں جنونی لوگ کہتے ہیں۔ اچھا، جنونی لوگ؟ اس سے کیا مراد ہے ان کی؟ مطلب غالباً یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت جذباتی تھے، جوش میں تھے، لیکن شاید منظم نہیں تھے، اور میجر احسان علی خان جیسے افسران کوشش کر رہے تھے کہ ان کو قابو میں رکھا جائے، نظم و ضبط قائم رہے۔ یعنی ایک طرف دشمن کا خطرہ، دوسری طرف اپنے ہی لوگوں کو سنبھالنا، یہ تو دوہری مشکل ہوئی۔ دریا پار کر لیا تو کیا ہوگا؟ ان حالات میں
مصنف کی ذاتی کیفیت کیا تھی؟ وہ کیا محسوس کر رہے تھے؟ وہ لکھتے ہیں کہ مایوسی بھی تھی، لیکن ساتھ ہی اللہ پر توکل کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ اس بات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ ڈوگرا راج میں مسلمانوں کے لیے حالات مشکل تھے اور آزادی کی شدید خواہش تھی۔ اور ان کی امیدیں کن سے وابستہ تھیں؟ ان کی امیدیں خاص طور پر لیفٹیننٹ کرنل مجید خان سے تھیں، گلگت اسکاؤٹ سے، اور پونچھ سے جو مجاہدین آ رہے تھے ان سے بھی۔ لگتا تھا کہ شاید وہاں سے کوئی مدد آ جائے گی۔ پھر 3 نومبر کو ہی انہیں بنجی چھاونی پر قبضے کی خبر ملتی ہے نا؟ جی، خبر تو آتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس خبر کا اثر ہوا، لیکن شاید فوری طور پر حالات نہیں بدلے، بلکہ اس کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ بنجی پر قبضے کی خبر کے بعد مصنف کے مطابق ایک قسم کی افراتفری میں پسپائی شروع ہوئی۔ پسپائی یعنی پیچھے ہٹنا پڑا؟ جی، وہ بتاتے ہیں کہ دشمن نے گولہ باری شروع کر دی اور دریا پار کرنے کی کوششیں بھی، تو رات کے اندھیرے میں انہیں دریا عبور کرنا پڑا۔ اوہو، رات میں دریا پار کرنا، وہ بھی دشمن کی فائرنگ کے دوران، یہ تو بہت خطرناک رہا ہوگا۔ یقیناً۔ اور پھر راستہ، وہ روندو کی تنگ گھاٹی کا ذکر کرتے ہیں، انتہائی مشکل راستہ، تاریکی، شدید سردی۔ مصنف نے جس طرح اس سفر کو بیان کیا ہے وہ پڑھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مشقت تھی۔ روندو، چلاس، پھر استور، یہ پورا علاقہ ویسے بھی بہت دشوار گزار ہے۔ بالکل، اور اس پر مزید یہ کہ سپلائی بالکل نہیں تھی، سپاہی تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے، دستے بکھر چکے تھے، ایک منظم فوج کی طرح پیش قدمی نہیں ہو رہی تھی۔ راستے میں مقامی لوگوں کا رویہ کیسا رہا؟ کیا انہوں نے مدد کی؟ مصنف لکھتے ہیں کہ ملا جلا رد عمل تھا۔ کہیں لوگوں نے مدد کی، کھانا دیا، لیکن کہیں سرد مہری کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور شاید کچھ جگہوں پر دشمنی بھی محسوس ہوئی۔ یہ بھی اس وقت کی غیر یقینی صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔ اس پوری افراتفری اور پسپائی کے دوران مصنف کا اپنا کردار کیا تھا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کوشش کر رہے تھے کہ نظم و ضبط قائم رکھا جائے۔ جو سپاہی بکھر گئے تھے ان سے مل کر انہیں اکٹھا کرنے کی کوشش کی، ایک افسر کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور پھر بالآخر وہ استور پہنچے، وہاں کیا صورتحال تھی؟ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ کیپٹن محمد خان کیانی پہلے ہی استور قلعے پر قبضہ کر چکے ہیں اور ڈوگرا فوج سے نمٹ چکے ہیں۔ اچھا، تو یعنی وہ جب پہنچے تو میدان ایک طرح سے سر ہو چکا تھا۔ جی، کم از کم استور قلعے کے حد تک۔ مصنف اس پر کوئی خاص تبصرہ تو نہیں کرتے کہ انہیں کیسا لگا، لیکن وہ فوراً کیپٹن کیانی کے ماتحت کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی فوجی تربیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل، اور پھر وہ کیپٹن کیانی کے ساتھ مل کر بنجی اور رام گھاٹ پل کی طرف جوابی کارروائی کی منصوبہ بندی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں جب وہ تقریباً پکڑے گئے تھے۔ وہ کاٹ ود ہز پینٹس ڈاؤن والا محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ وہ رام گھاٹ پل کے قریب تھے اور شاید انہیں اندازہ نہیں تھا کہ دشمن اتنا قریب ہے۔ اچانک فائرنگ ہوئی اور وہ بال بال بچے۔ وہ خود اس صورتحال کو اس محاورے سے بیان کرتے ہیں جو اس کی غیر متوقع نوعیت اور شاید تھوڑی سی خفت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ خوراک کی قلت کا مسئلہ تو لگتا ہے مسلسل چل رہا تھا۔ جی بالکل، ستو پر گزارے کا ذکر ہے۔ ستو یعنی بھنے ہوئے جو کا آٹا، جو اس زمانے میں فوری توانائی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پھر لیفٹیننٹ نادر علی خان سے ملاقات کا ذکر ہے جو سپلائی لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہاں، اور بعد میں جب کچھ راشن، گوشت اور چپاتیاں آتی ہیں تو اسے آپس میں بانٹنے کا منظر بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس وقت کتنی اہم تھیں۔ راستے میں بھاگتے ہوئے بے گھر شہریوں کا بھی ذکر کرتے ہیں وہ۔ جی، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ جنگ صرف فوجیوں تک محدود نہیں رہتی، عام لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان مہاجرین کا ذکر ہمیں اس انسانی المیے کی یاد دلاتا ہے۔ خیر، 9 نومبر کو جب وہ استور پہنچ گئے تو وہاں ایک طرح سے نیا باب شروع ہوا، انتظامیہ قائم کرنے کا مرحلہ۔ جی، اب چونکہ علاقہ آزاد ہو چکا تھا تو وہاں نظام چلانے کی ضرورت تھی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ میجر احسان علی، کیپٹن محمد خان کیانی، ایک مال آفیسر تھے صاحبزادہ میرپوری، اور مقامی پولیس افسران جیسے تھانے دار محمد اسماعیل، ان سب نے مل کر استور کا انتظام سنبھالنے کی کوشش کی۔ اور دفاع کا کیا منصوبہ بنا؟ فوری طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ واپس بنجی پل کی طرف یعنی پائندہ دشت آشیانہ کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ لیکن چیلنجز تو اب بھی وہی ہوں گے،
سپلائی غیر مزمم فوجی؟ بالکل وہی، سپلائی کی شدید کمی تھی، فوجی ابھی پوری طرح منظم نہیں ہوئے تھے، اسلحہ اور راشن ناکافی تھا۔ لیفٹیننٹ سید غلاب شاہ کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ جیسے تیسے سامان اکٹھا کریں۔ اور پل کے پاس گھات لگانے کا بھی کوئی منصوبہ تھا؟ جی، یہ منصوبہ زیر غور تھا کہ اگر دشمن کا کوئی قافلہ وہاں سے گزرے تو اس پر گھات لگا کر حملہ کیا جائے۔ یہ سب بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ کرنے کی کوششیں تھیں۔ اسی دوران استور میں لوٹ کے مال کا بھی ذکر آتا ہے۔ غیر مسلم تاجروں اور ڈوگرا اہلکاروں سے جو سامان لیا گیا، اس پر مصنف کا کیا خیال تھا؟ یہ ایک آپ کہہ لیں حساس موضوع ہے۔ مصنف اپنی تحریر میں واضح کرتے ہیں کہ وہ اصولی طور پر لوٹ مار کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اسے اس وقت کے حالات کی مجبوری یا شاید جنگ کا ایک ناگزیر نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجاہدین کی بنیادی ضروریات پوری کرنے، انہیں کھانا کھلانے اور جنگی مہم جاری رکھنے کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا۔ تو کیا اس سامان کو باقاعدہ تقسیم کیا گیا؟ جی، وہ لکھتے ہیں کہ سامان کی قیمتیں مقرر کی گئیں اور اسے مجاہدین میں تقسیم کیا گیا۔ ان کی تحریر سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ اس صورتحال سے ذاتی طرح پر خوش نہیں تھے، لیکن عملی حقائق کو تسلیم کرنے پر مجبور تھے۔ یعنی ایک طرح کی اندرونی کشمکش بھی تھی شاید۔ ہو سکتا ہے، جنگ میں اکثر ایسے اخلاقی دوراہے آتے ہیں۔ ان تمام مشکلات، افراتفری اور ان متنازع واقعات کے باوجود کیا مصنف مجاہدین کے حوصلے کے بارے میں کچھ کہتے ہیں؟ جی، وہ رضاکاروں کے جذبے اور حوصلے کی تعریف کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان مشکل ترین حالات میں بھی لڑنے کا جذبہ موجود تھا۔ تو اگر ہم اس پورے حصے کا خلاصہ کریں، بنجی میں شدید کشیدگی اور خطرہ، پھر ایک انتہائی مشکل اور افراتفری والی پسپائی، اور بالآخر استور پہنچ کر علاقے کو سنبھالنا اور اگلے قدم کی تیاری کرنا۔ بالکل، یہ مرزا حسن خان کے ذاتی تجربات ہیں۔ ان کی اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ کس طرح نومبر 1947 کے وہ چند ہفتے گزرے۔ شدید مشکلات، مایوسی، بہادری، قیادت کے چیلنجز اور ایک نئی انتظامیہ قائم کرنے کی ابتدائی کوششیں، سب کچھ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں براہ راست اس شخص کی زبانی معلوم ہو رہا ہے جو خود اس کا حصہ تھا۔ یہ کسی دور بیٹھ کر لکھی گئی تاریخ نہیں ہے۔ یہی اس کتاب کی اور خاص طور پر اس باب کی اہمیت ہے۔ یہ ہمیں صرف واقعات نہیں بتاتا، بلکہ ان واقعات کے انسانی پہلو، ان احساسات اور تجربات سے روشناس کراتا ہے جو جنگ کے دوران لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ مصنف کی تحریر کتنی ایمانداری سے اس وقت کی پیچیدہ صورتحال کو پیش کرتی ہے۔ اس میں کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی، بہادری بھی ہے اور انسانی کمزوریاں بھی، افراتفری بھی ہے اور نظم قائم کرنے کی کوشش بھی۔ جی بالکل، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایسے تنازعات میں حقیقت کبھی بھی سیاہ اور سفید نہیں ہوتی۔ بہت سے رنگ ہوتے ہیں، بہت سی پرتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ مرزا حسن خان نے اپنے تجربے کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ یہ ایک کثیر الجہتی تصویر ہے۔